عارف الزمان صاحب نے جو سوالات پوچھے تھے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ محرم کی اہمیت کیا ہے، اس کے متعلق کچھ ذکر ہوا۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کوئی خاص عبادت کا ذکر ملتا ہے اس مہینے میں، تو محرم کے مہینے میں کوئی خاص عبادت یا ایسے امور جن پر مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے، اس کے متعلق اگر بتا دیں۔ اس حوالے سے کوئی خاص عبادت کا ذکر اس طرح نہیں ملتا ہے، صرف جیسے ابھی تھوڑا کچھ دیر پہلے ذکر ہوا کہ حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ عاشورہ کا جو 10 محرم کا روزہ ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکھا کرتے تھے اور صحابہ کو آپ نے تلقین بھی فرمائی، اور اس کے علاوہ کوئی خاص اس رنگ کی عبادت کا ذکر نہیں تھا۔ البتہ یہ ملتا ہے کہ جو لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے وہ بھی اس مہینے میں واپس آیا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی اس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے جس میں کسی کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی ذکر ملتا ہے، جیسے آپ نے شروع میں غالباً بڑی تفصیل سے بیان کر دیا کہ ہمارے خلفاء نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمارا کام اس مہینے میں کیا ہے کہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں اور سیرت کا تذکرہ کریں، اور خاص طور پہ آقا وسلم کی آل پر درود شریف بھیجیں، اور جیسا کہ آپ نے شروع میں روایت پڑھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام محرم کے دنوں میں محرم کی کہانی بھی سنایا کرتے تھے تاکہ وہ واقعات بھی مستحضر ہو جائیں اور یہ بھی پتہ لگ جائے تاریخ کا کون سا حصہ ہے، اس رنگ میں ہوتا، ورنہ کوئی خاص عبادت کا اس طرح ذکر نہیں ملتا۔ جی بالکل منصور صاحب، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل سے تعلق، عشق اور محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اس پر کاربند ہیں، قائم ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے لے کر آپ کے تمام خلفاء نے، میں نے مطالعہ کیا تو ہر خلیفہ نے اپنے وقت میں اس کے متعلق توجہ دلائی۔ ایک حوالہ اس وقت اور جو ہے وہ شامل کر دیتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے 24 اکتوبر 1982 کو ایک مجلس عرفان میں جماعت کو یہ توجہ دلائی۔ حضور نے فرمایا آج کل محرم کے دن ہے، اس سلسلے میں ایک بڑی ضروری بات میں جماعت کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ ہر عاشق کو ایک روحانی تعلق ہونا چاہیے۔ یہ جو اختلافی مسائل ہیں یہ بالکل اور بات ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے عشق یہ بالکل اور معاملہ ہے۔ یہ ایک لافانی مسئلہ ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے جماعت احمدیہ اس طرف خاص توجہ کرے اور ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر بکثرت درود بھیجے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جسمانی اولاد آپ کی روحانی اولاد بھی تھی، صرف جسمانی اولاد نہیں تھی، اس لیے نور علی نور کا منظر نظر آتا ہے۔ حضرت امام حسن کیا، حضرت امام حسین کیا، اور باقی بہت سے ائمہ جو آپ کی نسل سے بعد میں پیدا ہوئے بہت بڑے بزرگ تھے اور عظیم الشان روحانی مسالے کو سمجھنے والے صاحب کشف و الہام تھے۔ اور ایک واقعہ یا ایک بیان حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ بھی دلچسپ ہے گھروں کے حوالے سے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، آپ کی حرم حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ محرم میں بھی صدقہ و خیرات بہت فرماتی اور گھر میں بھی نوکروں وغیرہ سب کو اچھا کھلاتی۔ فرماتی سال شروع ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے تھے کہ جو شروع سال میں خیرات کرے گا اور اپنے پر فراخی رکھے گا اس کو سال بھر فراخی رہے گی۔ تو محرم کے حوالے سے یہ کچھ باتیں جو ہیں وہ عرض کر دی ہیں۔